یسوع مسیح کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک اور رسولوں نے پوری دھرتی میں پہنچایا ہے، اور وہ اس تعلیم کے قائل تھے کہ بپتسمہ بہت ضروری ہے۔ آئے ایک نئے عہد نامے کا جو ہیرو ہے پالوس رسول، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کیا پالوس رسول نے بھی بپتسمہ لیا ہے یا دوسروں کو تعلیم ہی دیتے ہیں؟ آئے میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے بعد اس کا 9واں باب ہے اور اس کی 17 اور 18ویں آیت خدا کے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ساحل ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ خدا کے کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے۔ پالوس رسول جب ساؤل تھا تو یہ دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے حکومت کا اجازت نامہ اپنے ساتھ لیا کہ جتنے لوگ یروشلم سے مسیحی لوگ دمشق میں چلے گئے ہیں، اس نے دمشق کے لیے ایک پروانہ لیا، اختیار نامہ لیا تاکہ دمشق کے مسیحیوں کو قتل کرے۔ دن دہاڑے جب یہ دمشق کو سفر کر رہا تھا، بیابان کے اندر آسمان سے خدا کا نور اس پر چمکا اور یہ شخص اندھا ہو گیا، اور خدا نے ایک حنانیہ نام شخص سے کہا، ساؤل فلاں فلاں گھر میں ہے اور وہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا ہے، جا اس پر جا کر ہاتھ رکھ اور وہ بینا ہو جائے گا۔ اور جب حنانیہ گیا اور اس نے دعا کی، ساؤل بینا ہو گیا، اور بائبل بیان کر دیا کہ جب وہ چنگا ہو گیا، شفا پا گیا، اور اس نے بپتسمہ لیا۔ اس نے کس نے بپتسمہ لیا ہے؟ ساؤل، جو بعد میں رسول کہلایا۔ نئے عہد نامہ میں سب سے بڑا لکھاری ہے۔ انجیلوں کو سمجھنے کے لیے خدا نے اس کے سبب سے خطوط لکھوائے تاکہ ہم انجیلوں کو سمجھ پائیں۔ یہ نئے عہد نامے کا ہیرو سمجھا جاتا ہے، اور جب تمہارے چیمپئنز، تمہارے ہیرو یسوع کو مانتے، اس کی بشارت کا پیغام دیتے ہوئے وہ بپتسمہ لیتے ہیں، تو آج کی کلیسیا کے لوگوں ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ پالوس رسول نے بپتسمہ لیا۔ آج مجھے آپ کو، آنے والی نسلوں کو بپتسمہ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ یسوع مسیح کے مرنے، یسوع مسیح کے دفن ہونے اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بشارت ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یسوع مسیح تو میرے لیے مر گیا، تو میرے لیے دفن ہوا اور میرے لیے جی اٹھا ہے، اس لیے میں بھی پانی کے اندر مر جاتا ہوں، جی اٹھتا ہوں اور آگے سے تیرے لیے جی اٹھا ہوں۔ آمین۔ اگر آج پاسٹر حضرات، رسول، مبشر، خدا کے خادم بپتسمے پر تعلیم دیتے ہیں تو ایسے ہی نہیں دیتے، اس کے پیچھے یسوع مسیح کی تعلیم ہے، یسوع مسیح کا عہد ہے، یسوع مسیح کا کلام ہے۔
جاؤ جا کر ساری خلق کو انجیل کی منادی کر کے سناؤ اور ان کو شاگرد بناؤ، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے گا، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ۔ جب سول پر نور چمکا تو پہلے ہی یسوع کے خلاف تھا، اس کے لوگوں کے خلاف ہے، اور جب اس پر نور چمکا اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تو اس وقت یہ پکار کر کہتا ہے اے خداوند تو کون ہے؟ پہلے اس کو مانتا نہیں، اب نور چمکا اندھا ہو گیا اور کہتا ہے خداوند تو کون ہے؟ اور آسمان سے آواز آئی میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے، جسے تو کیوں پینے کی آر پر لات مارتا ہے؟ میں یسوع ناصری ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جب اس نے یسوع ناصری کا نام سنا، انانی آیا، اس نے اس کو بتایا، اس کو تعلیم دی، یہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے وہاں پر یسوع مسیح کے حکم کو مانتے بپتسمہ لیا ہے۔ تو آج ہمیں بھی یسوع مسیح کے حکم کو، اس کی تعلیم کو ماننا ہے۔ بہت سارے لوگ کبھی یہ کہتے ہیں ہم تو گنہگار ہیں، توبہ، بپتسمہ، یسوع مسیح کا لہو اور یسوع مسیح کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں۔ میں کن کے لیے آیا ہوں؟ اگر کوئی شخص کہے کہ ہم اس وقت بپتسمہ لیں گے، اس وقت توبہ کریں گے، اس وقت چرچ جائیں گے جب ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اگر انسان خود سے ٹھیک ہو سکتا تو یسوع کو آنے کی ضرورت نہ۔ یرمیہ کی کتاب میں ایک حوالہ لکھا ہے، اگر حبشی اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو بدل سکتا ہے تو اے بدکار تو بھی بدی سے باز آ سکتا ہے۔ تو کیا حبشی جو کالی جلد رکھتے ہیں وہ اپنے کلر کو، اپنے چمڑے کو چینج کر سکتے ہیں؟ کیا چیتے کے اوپر جو داغ ہیں کیا وہ اپنے داغوں کو چینج کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو گناہگار، بدکار اپنی بدی کو دھو سکتا ہے؟ نہیں دھو سکتا۔ یسوع اس لیے آیا کہ تیرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لے اور اپنا رنگ تجھے دے دے، اور یسوع کے رنگ رنگنے کے لیے آپ کو توبہ اور بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے۔ اس لیے تیرے گناہ تیرے مسیحوں، تیرے داغ کیسے کیوں نہ ہو، تو جادوگر ہو، تو بدکار ہو، تو بے ایمان ہو، اور تو کیسا ہی کیوں نہ ہو، جب یسوع مسیح پر ایمان لائے گا تو بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ آئیں بائبل مقدس میں چند ایسے لوگوں کی باتیں ہم سنیں گے جو ایسے لگتا ہے کہ وہ مسیح کو نہیں پائیں گے، لیکن جب انہوں نے بھی ایمان یسوع پر لایا تو وہ بھی بپتسمہ لے گئے۔ رسولوں کے مال 8واں باب اور اس کی نامی تا 13ویں آیت، بڑے غور سے اس کو پڑھیے جلدی سے۔ رسولوں کے مال 8واں باب نامی تا 13ویں آیت۔ اس سے پہلے کہ شمون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔ وہ اسی لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے پھر اس کا یقین کیا جو
शमौन नाम एक शख्स जो जादूगर है, कई सालों से अपने मोहल्ले के लोगों को उसने जादू कर करके उनको हैरान कर रखा है, और लोग समझते हैं कि ये वो शख्स है जिसके अंदर खुदा की बड़ी कुदरत है। लेकिन जब फिलिप्पस कलाम सुना रहा था, और लिखा है कि उसने भी यीशु मसीह का यकीन किया, और जादूगर ने अपनी किताबों को छोड़ा, अपने जादू को छोड़ा, और यीशु मसीह पर यकीन करके वो भी बपतिस्मा ले गया, और फिलिप्पस के साथ जादूगर लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया। जादूगर लोगों ने अपनी किताबें, अपने जादू को तर्क कर दिया है। ऐ मसीहियों, आज तुम यीशु पर ईमान रखते हुए जादूगरों के पास जाते हैं, जरा बाइबल को उठा के पढ़िए। जादूगर तो खुद यीशु मसीह की तालीम को मानते हैं। आज हमारे बड़े बहन भाई हैं जो हालात की नासाजी से, बीमारी से तंग आ जाते हैं, वो यीशु को छोड़कर जादूगरों के पास जाते हैं। लेकिन बाइबल बयान करती है कि जादूगरों ने अपना जादू छोड़ा, अपने मंत्र छोड़े, अपने उस्ताद छोड़े, अपने इल्म को छोड़ा, और यीशु मसीह के ईमान लाकर उसने बपतिस्मा लिया, और वो यीशु मसीह का हो गया है। आज जादूगर भी यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं। आमीन। इस जमात में कोई ऐसा है जो जादूगर हो? कोई नहीं है। हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है और बपतिस्मा लेना है। जादूगरों ने बपतिस्मा लिए है, फिर बाज़ औक़ात कभी कभी हम इन बातों में फंस जाते हैं। हम तो जॉब करते हैं, हमारी नौकरी ऐसी है, वहां पर अगर हम बेईमानी ना करें तो हमारी नौकरी नहीं चलती। ये सारी तुम्हारी सोच की बात है। यीशु सारी सोचों को बदलने की कुदरत। आमीन। आए बाइबल मुकद्दस में से आप हवाला जरा नोट कर लें। क्या वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना, अदलिया के लोग, बड़े बड़े रुतबे रखने वाले लोगों ने भी बपतिस्मा लिया है। रसूलों के माल 8वां बाब 36वीं और 38वीं आयत। बड़े इसको जोर के साथ, एक ऐसा वज़ीर जो सल्तनत में बादशाह के बाद पूरा मुख्तार है, इख्तियार रखता है, और उसने बाइबल को पढ़ा, यीशु को जाना, बपतिस्मा लिया। ऐ कम पढ़े लिखे लोगों, ये वज़ीर बपतिस्मा ले रहे हैं, और हमारे लिए कितना जरूर है। पढ़िए साहिब को जरा। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? आमीन। हबशी खोजा मलका कंधाके का वज़ीर पढ़ा लिखा है, यशायाह की किताब का सहीफा पढ़ रहा है, और फिलिप्पस को खुदा ने भेजा और उसके साथ हो लिया, और उसने उसको समझाया। जब उसको समझ आ गई तो उसने कहा, रथ खड़ा कर दो, और उसने कहा, पानी भी मौजूद है, लेने वाला और देने वाला दोनों मौजूद है। कौन सी चीज हमें बपतिस्मा लेने से रोक सकती है? तो क्या वो मसीह पर ईमान नहीं लाया? पढ़े लिखे लोग, वज़ीर, आला ओहदा रखने वाले, बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़े बड़े ओहदे रखने वाले, वो यीशु को कबूल कर रहे हैं। और आज हम अना के मसले में फंसे हुए हैं। मैं ठीक होऊंगा तो फिर लूंगा, अगर तू खुद से ठीक हो जाता तो यीशु को कुर्बान होना न पड़ता। उसके पास वो तुझे दुरुस्त करेगा। कभी कभी कुछ लोगों का ख्याल है हम तो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं,
हम तो बपतिस्मा नहीं ले सकते, हमारी नौकरी ऐसी है, हमने बेईमानी करनी होती है। ना करें, बाइबल में कहीं नहीं लिखा क्या बेईमानी करो। बाइबल तुम्हें बेईमानी से रोकती है। बपतिस्मा इसलिए, तौबा इसलिए जरूरी है कि 2 बार बपतिस्मा तुझे याद दिलाएगा कि तूने बेईमानी नहीं करनी, तूने गुनाह नहीं करना, तूने रास्ता चेंज नहीं करना, तूने यीशु के पीछे चलना है। मुलाजिम लोग, गवर्नमेंट के मुलाजिम लोग, उन्होंने बपतिस्मा लिया। 16वां बाब है रसूलों के अमाल का 31 और 33 आयत। एक ऐसा शख्स जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, 16वां बाब रसूलों के अमाल उसकी 31 था 33 आयत, जल्दी से पढ़िए। ये दरोगे की बात है, जब गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वो कैदियों की हिफाजत करते हैं, पहरा देते हैं, और खुदा के खादम कैद हुए हैं, और उसने जब देखा कि वो मुझे नजर नहीं आ रहे, वो अपने कई नुकसान पहुंचाना चाहता था। और बाइबल बयान करती है कि उन्होंने कहा अपने कई नुकसान न पहुंचा, तू निजात पा तो तेरा घराना निजात पाएगा। और लिखा है कि उस दरोगे ने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। कैसे किया उसने? पूरे घराने समेत। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, वहां पर मुलाजिम लोग हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम, पुलिस वाले, सिपाही आए थे। तो सिपाहियों ने उससे पूछा, जनाब हम क्या करें? तो उसने एक बात कही, तुम भी बपतिस्मा ले सकते हो अपनी तनख्वाह पर, कफात अपनी तनख्वाह पर गुजारा, तो तुम भी बपतिस्मा। और लिखा है कि वहां उन्होंने बपतिस्मा लिया। आज हराम खुद खाते हैं और कहते हैं कि ये नौकरी का मामला है। बाइबल बयान करती है वजीर, इससे बड़ा कोई नौकर नहीं है, कोई ओहदा नहीं है। ऐ पुलिस वालों, ऐ गवर्नमेंट के मुलाजिमों, मत हिले बहाने करो। यीशु गवर्नमेंट का भी खुदा है, सारी गवर्नमेंट यीशु के कब्जे में है और यीशु के इख्तियार में सारे अदारे हैं। और तेरे सबब से तेरा अदारा दुरुस्त हो सकता है, तेरे सबब से तेरे अदारे के अंदर लोग मसीह को मान सकते हैं। और सिपाहियों ने भी बपतिस्मा लिया, दरोगे ने पूरे खानदान समेत बपतिस्मा लिया। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है। एक शख्स कराची में वकील है, पूरा चर्च को होल्ड करता है, सारे चर्च के खर्चात देता है, और पास्टर उसके साथ काम करते हैं और पूरा चर्च रन कर रहा है। तो क्या वो मुनासिब नहीं है? क्या उसके पास ओहदा नहीं है? सब कुछ है, तेरा दिल यीशु को चाहिए, यीशु के दिल को तब्दील कर। आमीन। जब तक दिल नहीं देते, हीले होंगे, बहाने होंगे। जब तू दिल दे देगा तो फिर वो तुझे बात याद आएगी, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, जिसलिए तूने बनाया, उसने अपने लिए बनाया। मुलाजिम लोगों ने भी बपतिस्मा लिया। अब रह गया एक ऐसा तबका दुनिया के अंदर, ज्यादा मुलाजिम लोग नहीं है, ज्यादा गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं, ज्यादा मजदूर तबका है। कौन है? जोर से बोली, कौन है? मजदूर। बाइबल बयान करती है मजदूरों ने भी बपतिस्मा लिया। किन्होंने लिया है? मजदूरों ने। रसूलों के माल 16वां बाब उसकी 15वीं आयत, मजदूर
محنت کرنے والے جن کی مزدوری سے ان کے گھر کا کچن گرم ہوتا ہے، وہ لوگ جو بالکل لو ڈاؤن ہیں، یسوع مسیح نے ان کے لیے بھی جان دی ہے۔ پڑھیے سارے 16 باب اس کی 15ویں آیت۔ اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ پس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ آمین۔ پالوس رسول عورتوں کو ندی کے کنارے کلام سنا رہا ہے، بہت سی عورتیں بیٹھی ہیں، اور ایک عورت لدیانہ جو فلمس بیچتی ہے، رنگ بیچتی ہے، گلی گلی میں ٹوکرا اٹھائے ہوئے پھیری لگاتی ہے، آوازیں دیتی ہے، رنگ لے لو، رنگ لے لو، تھکی ہاری ہوئی، اور جب وہ کلام سن رہی ہے بڑے غور سے پالوس رسول کی باتوں پر توجہ کر رہی ہے، اور خدا نے اس کے ذہن کو کھولا، اور بائبل بیان کرتی ہے جب اس نے کلام کو سنا تو وہ اپنے پورے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا، اور کہتی ہے اے خدا کے بندے پالوس رسول، اگر مجھے خدا کی بندی سمجھتا تو میرے گھر میں رہے، ابھی تو میں نے بپتسمہ لیا ہے۔ ساری رات ہمیں آگے بتا کہ بپتسمے کے آگے کیا ہونا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے مجبور کیا، اور پالوس رسول ان کے گھر میں رہا، اور پورے خاندان سمیت اس نے بپتسمہ لیا۔ کئی دفعہ یہ بہنیں کہتی ہیں اور ساڑھا کام ہی ہو جدا ہے، اسی کراچے جانیاں، فیکٹری کے جانیاں، جتنے مرضی جاؤ، مزدور بھی خدا کی نگاہ میں ہے۔ آمین۔ مزدور بھی خدا کی نگاہ میں ہے۔ اس لدیا نام عورت نے بپتسمہ لیا پورے گھرانے سمیت۔ میرا باپ ایسا ہے، میری ماں ایسی، ابھی تک وہ بپتسمے سے دور ہے، تو کیا بچے کریں؟ یہ تمہارے سبب سے ماں نے اور پورے گھرانے نے بپتسمہ لیا۔ آج میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، اگر آپ لوکا کے یہ 7واں باب اس کی 29 تا 39 آیت پڑھے، وہاں لکھا ہے عام لوگوں نے، ذرا یہ حوالہ پڑھیے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ شاید اس بات پر بحث کرتے ہیں، لیکن بائبل میں عام لوگ، رسولوں کے لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب ہے، اور اس کی 29ویں آیت۔ اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور مسئول لینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا۔ آگے مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ آمین۔ انہوں نے عام جو لوگ یوحنا کی تعلیم جو یسوع کے آگے پیش کیا گیا، میرا راہ تیار کرو، انہوں نے تعلیم سن کر عام لوگوں نے بپتسمہ لے لیا، مسئول لینے والوں نے بپتسمہ لیا، اور خدا کو راست باز مان لیا۔ مگر فریسیوں نے اور شرع کے عالموں نے، بڑے بڑے جید شخصوں نے جو پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے خدا کے ارادے کو باطل کہا، یہ جھوٹ ہے۔ اور آج بھی شاید بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں بپتسمہ جھوٹ ہے، یہ نہیں لینا چاہیے، یہ ان کو لینا چاہیے جو غیر قومیں ہیں، ہم بھی غیر اقوام کے لوگ ہیں۔ جب تم ایمان لاؤ گے پھر یسوع کے خاندان میں شامل ہوں گے۔ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے۔ میں مسیحی کے گھر میں پیدا ہو گیا، جس سے کوئی فرق نہیں، میں یسوع کے خاندان میں پیدا ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ میں چاہوں گا ہمیں بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر رسول لے رہے ہیں، اگر وزیر لے رہے ہیں، اگر گورنمنٹ ملازم لے رہے ہیں، مزدور لے رہے ہیں، جادوگروں نے یسوع کو قبول کر کے بپتسمہ لیا، تو آج ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، بائبل پڑھیں، بائبل پڑھیں، بائبل پڑھیں، بائبل تمہیں راستہ دکھائے گی۔ خدا ان آپ سب کو برکت دے، آمین۔